لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے پاس کچھ متفرق نوعیت کے سوالات ہیں جو آپ نے ای میل یا ٹیکسٹ کے ذریعے یا بعض دوستوں نے زبانی مل کر سوالات کو جو ہے ذکر کیا، تو وہ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ آج کے پروگرام کے لیے جو سوالات ہمارے پاس ہیں ان پر گفتگو کرنے سے پہلے آئندہ کے بعض پروگراموں کے متعلق جو ہے وہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ ہم بچوں کی تعلیم و تربیت، پرورش، نگہداشت، اس حوالے سے کیا اسلامی تعلیمات ہیں، کیا عادات ان کو اپنانی چاہیے، شروع سے پیدائش کے وقت سے لے کے کس طرز پر ان کی جو ہے وہ تعلیم ہو، کہ کس طرح سے اچھی جو ہے وہ تربیت کی جائے، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیا رہنمائی ہمیں ملتی ہے، اس پر ہم انشاءاللہ پروگرام کریں گے۔ اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، آپ کوئی بات ہم سے پوچھنا چاہتے ہوں تو ضرور آپ ہمیں جو ہے اپنے سوالات ای میل کے ذریعے وہ بھجوا سکتے ہیں، اور کوئی رائے اس حوالے سے دینا چاہیں کہ اس موضوع پر یا اس پہلو پر جو ہے وہ گفتگو کی جائے تو وہ بھی ہمارے لیے ضرور بہت مفید ہوگی، تو اس کو ویلکم کریں گے۔ تو آپ بھی اس پروگرام کا اس لحاظ سے بھی حصہ بن سکتے ہیں کہ آپ اپنی آراء کے ذریعے، اپنی تجاویز کے ذریعے ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں جو سوالات ہمارے پاس ہیں ان میں مبارک شاہ صاحب کا ناروے سے سوال ہے، عبداللطیف صاحب نے بیت الفتوح لندن سے ایک سوال ہمیں لکھ کر دیا تھا، کامران اختر صاحب لندن سے، اور امریکہ سے ایک دوست ہیں، ان کا یہ سوال ہے۔ ان سوالات پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا داؤد احمد عابد صاحب اور مکرم و محترم حافظ سید مشہود احمد صاحب۔ مشہود صاحب، پہلا سوال جس کا میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ مبارک شاہ صاحب نے ناروے سے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز عید میں قیام کے وقت ہاتھ کب باندھے جاتے ہیں؟ جزاک اللہ وسیم صاحب، جہاں تک نماز عید میں ہاتھ باندھنے کا تعلق ہے تو تکبیر تحریمہ کے بعد جو سب سے پہلی تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر کے جب الفاظ کہے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ باندھ لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ثنا جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، جو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک تک کے جو الفاظ ہیں وہ کہے جاتے ہیں، اور اس دوران جو ہے وہ ہاتھ جو ہیں وہ باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر 7 تکبیرات کہی جاتی ہیں، اور پھر ہر تکبیر کے لیے جو ہے وہ ہاتھوں کو کانوں کی لو تک جو ہے وہ بلند کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہاتھ سیدھے چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ جب تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر اسی طرح سے ہی کانوں تک جو ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا جاتا ہے، اور پھر ہاتھ سیدھے چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور 7ویں تکبیر جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ہاتھوں کو باندھ لیا جاتا ہے، اور پھر امام جو ہے وہ پھر بلند آواز کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اور یوں جو ہے پھر رکعات جو ہے وہ آگے چلی جاتی ہیں۔ اور اب جب میں نے کہ چلے ذکر ہوا تو دوسری رکعت جو ہے اس کا بھی بتا دیں۔ دوسری رکعت میں جب سجدے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوا جاتا ہے تو اس کے بعد ہاتھ نہیں باندھے جاتے، اور مزید جو 5 تکبیرات ہیں وہ کہی جاتی ہیں، اور ہر تکبیر کے بعد اسی طرح سے ہی ہاتھوں کو کانوں کی لو تک بلند کیا جاتا ہے، اور پھر ہاتھ نیچے چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور اس طرح سے جب 5 تکبیرات ہو جاتی ہیں تو پھر دوبارہ جو ہے وہ امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اور جو مزید جس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح پڑھ لیتے ہیں، اور 5 تکبیریں ہونے کے بعد پھر ہاتھ جو ہے باندھ دیے جاتے ہیں، اور پھر قرات جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ صاحب بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ دوستہ یہ سوال جو ہے افریقہ سے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ سوال ہمیں پوچھا تھا ٹیکسٹ کے ذریعے، تو
سوال جو ہے اس کا تعلق سجدہ سہو سے ہے. سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے, اس کا طریق کیا ہے؟ تو کسی نفل نماز میں بھی سجدہ سہو ہوتا ہے, اور ان کے سوال کے مطابق کہتے ہیں اگر کوئی کر لے تو کیا ایسا کرنا گناہ ہے نفل نماز میں؟ جی. سجدہ سہو اصل میں ایک انسان چونکہ غلطی کا پتلا ہے, اور غلطی انسان سے کسی بھی جگہ سرزد ہو سکتی ہے, اور نماز جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس کمزوری کو دیکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا, یہ حکم دیا انسان کو کہ جب اگر نماز میں کبھی کوئی خلل واقع ہو جائے اس کے فرائض میں یا اس کے ارکان میں, تو اس صورتحال میں اس کو جبر کرنے کا طریقہ یا اس کو اس غلطی کو دور کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر سجدہ سہو کیا جائے نماز کے آخر پہ. اگر تو وہ کوئی رکن رہ گیا ہے, جیسے کوئی رکعت چھوٹ گئی ہے, مثلا 4 کی جگہ پہ 3 رکعتیں پڑھ لی ہیں, تو اس صورتحال میں انسان اس رکعت کو ادا کرنے کے بعد جب سلام پھیرنے لگے تو 2 سجدے کر لے سلام سے پہلے, یا اگر بھول جائے تو سلام کے بعد بھی سجدے کیے جا سکتے ہیں جو سجدہ سہو ہے. اور اگر کوئی واجب رہ گیا ہے, جیسے مثلا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور جو درمیانی قادہ ہے 2 رکعتوں کے بعد جو ہوتا ہے وہ نہیں کیا, تو جب نماز سلام پھیرا حضور نے تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پھر وہ قادہ نہیں دہرایا بلکہ صرف سجدہ سہو پر اکتفا کیا. تو جہاں تک یہ اس بات کا تعلق ہے کہ یعنی سجدہ سہو کیا ہے, تو وہ سجدہ اس جو غلطی ہو گئی ہے نماز کو اس کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے, اور اس بات کا اقرار ہے کہ ہم غلطی کے پتلے ہیں, اور جو پاک ذات ہے وہ ہمارے خدا تعالیٰ کی, ہمارے رب تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر قسم کی غلطی سے مبرہ ہے, اور ہم اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا نفل نماز کا جو اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے, تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے وطر کی نماز ادا کی اور اس میں ان سے کوئی غلطی ہو گئی, تو انہوں نے اس کے بعد پھر 2 جو سجدے ہیں سہو کے وہ کیے. سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ وطر تو وطر ہیں, وہ نفل نہیں ہیں, تو یہاں پہ اصل میں مراد یہ ہے کہ یا تو فرض نمازیں ہیں یا باقی وہ نمازیں ہیں پھر جو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں سنت کی صورت میں یا نفل کی صورت میں ادا کی ہیں, تو ان دونوں کا ایک حساب ہے اور فرض جو ہے ان کا ایک حساب ہے. تو اس لیے جو اگر کوئی سنتوں میں یا نفلوں میں بھی غلطی کرتا ہے, کبھی غلطی ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد بھی پھر انسان کو سجدہ سہو کرنا چاہیے, ضروری ہے. تو اگر کوئی سجدہ سہو نہیں کرتا اس کو بلکہ سوچنا چاہیے کہ اس نے غلطی کی ہے, جو سجدہ سہو کرتا ہے اس کے لیے تو غلطی نہیں شمار ہوگی. ایک بات جو ہے وہ ضروری ہے اس بارے میں کہ اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھ رہا ہے اور اس میں وہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے, امام نے نماز ٹھیک پڑھی ہے لیکن کہ وہ امام کے ساتھ پڑھتے پڑھتے اس سے, تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے, وہ امام کی نماز کے ساتھ ہی اس کی نماز چل رہی ہے. اس صورتحال میں یہ نہیں کہ امام ادھر سلام پھیر رہا ہو اور وہ اپنا سجدہ سہو وہاں پہ کر رہا ہو, اس کا کوئی سجدہ سہو نہیں ہے. اور جب کہ امام جو ہے وہ اگر اس کی کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ پھر وہ اس کو سجدہ سہو کر کے اس کے ساتھ جتنے مقتدی ہیں ان کو بھی اس میں شامل ہونا ہوگا. دوستو سجدہ سہو کا طریق کیا ہے؟ سجدہ سہو کرنے کا 2 طریقے ہیں. ایک طریق تو یہ ہے کہ اگر آپ کو نماز کے دوران ہی غلطی کا ادراک ہو گیا ہے اور آخر پہ یہ یاد بھی رہا ہے کہ آپ سے وہ غلطی سرزد ہوئی تھی, تو آپ جب قعدہ میں بیٹھے ہوئے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں گے اور اس کے بعد سلام پھیریں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ادراک ہی نہیں ہوتا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے, یا ادراک ہو جاتا ہے اس غلطی کے وقت یا اس کے بعد, لیکن بعد میں نماز کے وقت وہ پھر ایک مرتبہ بھول جاتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی تھی اور سلام پھیر دیتا ہے. تو اس صورتحال میں سلام پھیرنے کے بعد بھی سجدہ سہو جو ہے کرنا وہ جائز ہے. بلکہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر اپنے گھر تشریف لے گئے
تو صحابہ نے پھر آپس میں بات کی کہ کیا نماز قصر ہو گئی ہے یا کیا کوئی اس میں تبدیلی پیدا ہو گئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بات سن کے باہر آئے کہ کیا ہوا. تو انہوں نے عرض کی کہ حضور یہ کیفیت ہوئی ہے. تو اس وقت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ سجدہ صاحب کیا، جو 2 سجدے ہیں صاحب کے. اور دوستو سجدہ صاحب میں کوئی الگ سے دعا پڑھی جاتی ہے یا وہ سجدہ صاحب میں بھی وہی جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ وہی پڑھی جاتی ہے. اور یہ اس بات کا اظہار ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جو ہے وہ پاک ہے بنیادی طور پہ، ہم تو غلطی کے پتلے ہیں. جی بالکل ٹھیک. ناظرین کرام، سجدہ صاحب کے حوالے سے 2 باتیں جو ہیں کہ ایک تو اس کا مطلب سمجھنے کے لیے بعض جو ہے وہ دوستوں کو شاید اس لفظ کا جو ہے وہ نا اندازہ ہو. صاحب جو ہے بھول جانے کو کہتے ہیں. تو سجدہ صاحب کسی بات کے بھول جانے کے جو ہے اس کے اندر یا غلطی کی وجہ سے، کوئی کمی رہ جانے کی وجہ سے اس پر کیا جاتا ہے. دوسری چیز جو دیکھنے والی ہے کہ اگر باجماعت پڑھ رہے ہیں اور آپ کو یہ ادراک ہو گیا ہے کہ یہاں پر غلطی ہوئی ہے، آپ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں. اگر امام جو ہے وہ اس کو اسی طرح سے جاری رکھتا ہے تو امام کے بہرحال ساتھ رہنا ہے، اس سے الگ نہیں ہو سکتی وہ. اور امام جو ہے وہ بعد میں اگر بتایا جائے اور وہ سجدہ کروائے، اس کا وہ بھول جانے کا اقرار ہو، اس کی درستی کا طریق ہو، تو پھر اس کے ساتھ شامل ہونا ہے، نہ کہ یہ انسان سمجھے کہ مجھے تو پتہ تھا، میں تو یہی سمجھتا تھا. اس سے امام کے ساتھ جو جڑے رہنے کا جو حکم ہے اور شدت جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ انسان نے امام کے بہرحال ساتھ رہنا ہے، اس سے علیحدہ نہیں ہونا کسی صورت میں. اگر یہاں تک کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ امام اس وقت نماز میں کوئی غلطی بھی کر رہا ہے تو اس غلطی میں بھی جو ہے وہ ساتھ شامل ہو کے اس کے بہرحال جو آخر پر اس کا تدارک ہے یا جو طریق اسلام نے بتایا کہ سجدہ سہو کر کے جو ہے اس چیز کو درست کیا جاتا ہے یا مکمل کیا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. اگلے سوال ہمارے پاس عبداللطیف صاحب کا ہے بیتو لندن سے. انہوں نے یہ لکھ کر سوال ہمیں دیا تھا. اب وہ اپنا مشاہدہ جو ہے انہوں نے بعض بزرگان کے حوالے سے وہ تحریر کیا. تو سوال ان کا جو ہے اس میں بنیادی طور پر یہ تھا کہ اتحیات میں تشہد کے دوران انگلی کو کس وقت بلند کیا جاتا ہے یا کرنا چاہیے، اور کس طرح سے یہ اشارہ کیا جاتا ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ دراصل اتحیات یا تشہد میں جو انگلی کا جو کھڑا کرنا ہے وہ دراصل اس موقع پر کیا جاتا ہے جب اتحیات کے آخر میں آ کے جو الفاظ آتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب لا الہ کہا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ انگلی کو کھڑا کیا جاتا ہے اور الا اللہ کہتے وقت اس انگلی کو پھر نیچے رکھ دیا جاتا ہے. دراصل اس میں حکمتیں ہیں چند ایک. مثلا جو بات بیان کی جاتی ہے ہمارے فقہ میں بھی ہے جماعت احمدیہ کے کہ دراصل خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں سوائے خدا تعالیٰ کے، تو گویا کہ آپ ایک کا اشارہ کر کے اس کی طرف آپ ایمان کر رہے ہیں کہ ہم عملاً بھی خدا تعالیٰ کے واحد ہونے کی گواہی دے رہے ہیں. اور ایک اور بات بھی اس ضمن میں کہی گئی ہے کہ اگر تو ترجمہ آتا ہو تو اس کا مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ کا مطلب ہے کوئی معبود نہیں ہے، تو گویا کہ کہا جا رہا ہے کوئی معبود نہیں ہے. تو انگلی کا اشارہ کر کے بھی یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، اس نفی کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جب کہا جائے الا اللہ تو اس وقت جو ہے وہ اس کیا نام ہے انگلی کو کے رنگ میں نیچے کر اس بات کے رنگ میں اس کو نیچے کر لیتے ہیں. اور جو طریق ہے انگلی کو کھڑا کرنے کا وہ بھی احادیث میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شہادت کی انگلی کو کھڑا کرتے تھے تو پھر انگوٹھے کو اور جو درمیان والی انگلی ہے اس کا پھر ایک سرکل بنا لیا کرتے تھے، رنگ بنا لیا کرتے تھے، اور باقی انگلیاں بھی اسی طرح سے ہی تھوڑی سی مزید گول ہو جایا کرتی تھیں. تو یہ طریقہ کار ہے جس کے ساتھ جو ہمیں مختلف احادیثی کتب میں اور فقہ کی کتب میں بات ملتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے وقت جو ہے وہ انگلی کھڑی کی جاتی ہے اور الا اللہ کے وقت اس انگلی کو نیچے رکھ دیا جاتا ہے. اور وہ جو انگلیوں کا باقی جو ہے ان کا دائرہ بنانا وہ بھی توحید کا جو دائرہ ہے اس کی طرف جو ہے وہ بزرگان کہتے ہیں کہ اس کی طرف اشارہ کرنا جو ہے وہ مراد ہوتا ہے. دوستو اگلا سوال ہمارے پاس یہ کامران اختر لندن سے وقف نو کے ایک بچے ہیں، 12 سال عمر ہے غالباً ان کی.
انہوں نے یہ سوال لکھ کر بھجوایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسکول میں ان کے کسی غیر جماعت دوست نے ان سے کہا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ دنیا جمعے کے دن ختم ہو جائے گی یا ختم ہوگی، تو کیا یہ درست ہے؟ جہاں تک قرآن کریم میں اس بات کے لکھے ہونے کا تعلق ہے کہ دنیا جو ہے وہ جمعے کے دن ختم ہوگی، میرا تو خیال نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات درست ہے، اور احادیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جمعے کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، تو ان میں سے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ قیامت جو ہے وہ جمعے کے دن آئے گی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ قیامت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کب آئے گی اس کا کوئی دن اس انداز سے کوئی معین نہیں ہے، یعنی معین تو ہے لیکن انسان کو نہیں اس کا پتہ، اور اسی لیے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسا کہ وہ عموماً صحابہ کو سکھانے کے لیے مختلف سوال لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آنسر میں اس کا یہی جواب دیا کہ جسے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ وہ کب آئے گی یہ نہیں انسان کو پتہ، لیکن اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا یہی بیان فرمایا کہ وہ انسان اس کا کوئی ادراک نہیں رکھتا کہ یہ موقع کب آئے گا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس کا بڑی پیاری مثال دی اس بارے میں کہ بظاہر انسان جب اس کی شادی ہوتی ہے اور بیوی کو حمل ٹھہرتا ہے تو ہر ڈاکٹر یہی بتاتا ہے کہ 9 مہینے اور 10 دن کے بعد بچہ جو ہے وہ پیدا ہوگا، لیکن کیا وہ 9 مہینے 10 دن کے بعد واقع پیدا ہوگا یا اسے 2-4 دن پہلے ہو جائے گا یا 2-4 دن یا ہفتہ بعد میں پیدا ہوگا، تو وہ جو وقت محدد ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ ہاں احادیث سے جیسے میں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو قیامت کا دن ہے مقرر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو 7 دنوں میں سے وہ جمعے کا دن ہے، وہ قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو اس کو معین کر سکے۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر، بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ مشہور صاحب، یہ امریکہ سے ہمارے ایک دوست نے ٹیکسٹ کے ذریعے یہ سوال پوچھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا ولیمے سے قبل ازدواجی تعلقات کا قائم ہونا ضروری ہے؟ دراصل اس بارے میں جو فقہاء کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ ولیمے کے لیے خلوت صحیحہ کا میسر آنا ضروری ہے، اور خلوت صحیحہ سے یہ مراد ہے کہ جب عورت جو ہے یا بیوی جو ہے یا دلہن جو ہے خاوند کے گھر آ جاتی ہے یا کہیں پر بھی ان کو ایسا وقت میسر آ جائے جس میں وہ 2 ہوں اور تیسرا کوئی نہ ہو، جب ایسی صورت میسر آ جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ ولیمہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ ایسے موقع پر جو ہے وہ تعلقات قائم کرنا لازم ہے، تو ایسی کوئی بات جو ہے وہ کہنا بہت زیادہ درست نہیں ہے۔ ایک لازمی سی بات ہے، عمومی سی بات ہے کہ تعلقات جو ہیں وہ قائم ہو جاتے ہیں، لیکن بہت ساری وجوہات ایسی بھی ہو سکتی ہیں جن میں تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ مثلاً اگر ایسے ایام ہیں جن میں خدا تعالیٰ نے تعلقات کو قائم کرنے سے منع کیا ہوا ہے اور وہ عورت کا جو پیریڈ ہے وہ 5 دن 7 دن تک کا بھی ہو سکتا ہے، تو ایسے حالات میں تو خدا تعالیٰ نے خود ممانعت کی ہوئی ہے۔ اگر وہ ایام شروع ہو جائیں اور اگلے دن چونکہ ہر چیز اب تو شیڈیولڈ ہوتی ہے اور ولیمے کا جو ہے وہ انتظامات ہوئے ہیں، اور کہا یہ جائے کہ چونکہ ولیمہ اب نہیں ہو رہا اس کی وجوہات یہ ہیں، اور اس وجہ سے اب ہم یہ نہیں کہہ رہے، تو ایک غیر ضروری قسم کی تشہیر ہے جو کی جا رہی ہے اور پردہ پوشی نہیں کی جا رہی۔ جہاں تک احادیث سے اس معاملے کا جو ہمیں ثبوت ملتا ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے متعلق بیان کی جاتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے کہ آپ کے کپڑوں پہ کچھ رنگ لگا ہوا ہے جو خوشبو کی علامت تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ خیر ہے؟ تو اس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضور میں نے شادی کر لی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ہے کہ پھر حق مہر کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ حضور میں نے جو ہے وہ ایک گٹھلی کی، کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے برابر سونا جو ہے وہ بطور مہر مقرر کیا ہے۔ حضور نے پھر دعا دی ہے ان کو ان کی شادی کے بابرکت ہونے کی، اور اس پر ایک بات بیان کی ہے کہ اولم ولو بشاتن، کہ تم جو ہے وہ ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری کا جو بچہ ہے یا بکری جو ہے اس کی قربانی کر کے لوگوں کو بلا کر دعوت کر لو۔ تو اس میں جو چند باتیں ہمیں نظر آتی ہیں، وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں کہا
کہ پہلے تعلقات قائم کرنا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان سے یہ پوچھا ہو یا ان سے اس بات کو اس بات سے مشروط کیا ہو ولیمے کو کہ تعلقات لازمی قائم کرو اور پھر یہ جو ولیمے کی رسم ادا کرو. ولیمہ دراصل عربی زبان میں کہتے ہی دعوت کو ہیں، اور دراصل یہ ایک اعلان کی قسم ہے. جس طرح سے نکاح سے اعلان مقصود ہوتا ہے کہ سارے معاشرے کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایک ساتھ رہ رہے ہیں، ولیمہ بھی گویا کہ اس اعلان کی مزید توثیق کرتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے یہ اعلان نہیں سنا ہوتا، نہیں آ سکتے، ان کو مدعو کیا جاتا ہے کہ اس کھانے کی دعوت میں شامل ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت میں شامل ہونے کے لیے جن کو دعوت دی جائے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ غریب اور امیر کی کوئی تخصیص نہ ہو، ان کو اس دعوت میں آنا چاہیے. تو گویا کہ ایک اعلان ہے جس کی مزید صورت جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے جو بیان کی ہے، اور اس کے ذریعے سے اصل میں تو عورتوں کی دلجوئی کرنا مقصود ہے کہ ایک گھر میں ایک نیا مہمان آیا ہے، ایک گھر کا نیا فرد جو ہے وہ گھر کے اندر گھر کی فیملی میں شامل ہوا ہے، تو گویا کہ اس کا ایک استقبال ہے جو اس کی دلجوئی کے لیے کیا جا رہا ہے. بعض لوگوں نے اس بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ شدت اختیار کی ہوئی ہے، اور یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ اگر تعلقات قائم نہ ہوں تو گویا کہ جو ہے وہ ولیمہ نہیں ہوتا اور دوبارہ ولیمہ کرنا چاہیے. اس قسم کی نہ تو ہمیں احادیث میں کوئی بات نظر آتی ہے کہ آپ وسلم نے یہ بیان کیا ہو کہ اگر تعلقات قائم کر لیے گئے ہیں تو پھر ہی ولیمہ ہوگا، اگر نہیں کیے گئے اور ولیمہ ہو گیا ہے تو اس صورت میں جو پہلا ولیمہ ہے وہ ساقط ہو جائے گا اور دوبارہ ولیمہ کرنا پڑے گا. تو ایسی ہمیں شریعت سے کوئی مثال ملتی نہیں ہے، اور نہ ہی اس بات پر اتنا زیادہ جو ہے وہ شدت پسندی اختیار کرنی چاہیے. اور جو ذکر ہمیں ملتا ہے فقہا سے بھی اور عام جو سننے میں جماعت میں بھی ہے کہ خلوت صحیحہ اگر میسر آ جائے تو اس کے بعد ولیمہ ہو سکتا ہے. اور خلوت صحیحہ جس کی تشریح جو ہے وہ یوں کی جاتی ہے کہ ایسی پرائیویسی میسر ہو کہ جہاں پر ان کی اجازت کے بغیر کوئی اور داخل نہ ہو سکتا ہو، تو اس بنا پر یا اس کے بعد جو ہے وہ ولیمہ ہو سکتا ہے. اگلا سوال ہمارے پاس یہ افتخار احمد ملک صاحب فرینکفرٹ سے انہوں نے بھجوایا ہے. دوسرا انہوں نے سوال پوچھا کہ اگر کسی عورت نے اپنے ناخنوں کے اوپر مصنوعی ناخن لگا رکھے ہیں یا نیل پالش لگا رکھی ہے تو کیا اس طرح وضو ہو جاتا ہے؟ جیسا کہ ہمارے اس پروگرام میں پہلے بھی ذکر ہوا کہ جو زینت اختیار کرنا ہے اس کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو، اگر وہ اپنے مرد کے لیے یہ کام کرتی ہے. تو اس صورتحال میں ناخنوں کے اوپر جو نیل پالش لگانا ہے وہ عورتوں کا ایک طریق ہے اپنی زینت اختیار کرنے کا، اور وہ کرتی ہیں. جہاں تک وضو ہونے کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جب نیل پالش لگائی جاتی تو اس کی ایک تہہ جو ہے وہ عورت کے ناخنوں کے اوپر چڑھ جاتی ہے، اور پانی بظاہر وہ ان ناخنوں تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو کیا وہ ناخن صاف نہیں ہوتے؟ وضو کا جو اصل ہے وہ تو پاکیزگی ہے، طہارت ہے، اور وہ اس جو نیل پالش ہے اس کے ذریعے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے. نیل پالش کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ گند کہہ سکیں کہ ہم نے خدا نخواستہ گند لگایا، کہ اگر کوئی گندی چیز ہو تو وہ انسان اس کو اپنے اوپر لگائے ہی نہ. تو اس وجہ سے نیل پالش اگر کسی کو لگی ہو، کسی بچی نے نیل پالش لگائی ہے، کسی عورت نے نیل پالش لگائی ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ دھوئے ہیں اور وضو کیا ہے تو اس کا وضو جو ہے ہو جاتا ہے. جہاں تک مصنوعی جو ناخن ہیں وہ میرے خیال میں وہ تو ایسے ہی ہوں گے کہ ان کے نیچے پانی اندر چلا جاتا ہوگا، تو اس کی وجہ سے تو یہ سوال ایسا شاید پیدا نہ ہوتا ہو. تو اس اعتبار سے کوئی ایسی کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے بھی گزشتہ چند کلاسز پہلے بچی نے ایک نے سوال کیا تھا یہی کہ کیا نیل پالش لگا کے وضو ہو جاتا ہے. تو حضور نے یہی سوال اس سے پوچھا بچی سے کہ کیا اس سے ناخن صاف ہوتے ہیں کہ گندے؟ تو اگر وہ ناخن صاف ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وضو کے لیے اس کا کوئی امر مانے نہیں ہے. تو یہ اصل میں شدت پسندی ہے اور الفاظ کی پیروی ہے. صرف لفظوں کے پیچھے اگر جب انسان بھاگتا ہے تو وہ اپنے مقصد سے بہت دور جا پڑتا ہے اور ان بات میں دخل اندازی شروع کر دیتا ہے جو جہاں پہ اس کی مجال نہیں ہوتی اور وہ اس کا میدان نہیں ہوتا. تو شریعت جو ہے وہ ان گورکھ دھندوں کا نام نہیں ہے. شریعت تو ایک سادہ چیز ہے، یسروا ولا تعسروا والی کیفیت ہے. اسلام اگر چاہتا ہے کہ آپ وضو کرنے کے لیے صفائی اور پاکیزگی اختیار کریں تو آپ اگر اس کے لیے ہر قسم کی چیز اگر منع کر دیں گے
تو وہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو بتاتا ہے کہ جو کام ہے انسان کا وہ اس کو آسن انداز میں اگر کر رہا ہے اور اس میں اگر خوبصورتی کوئی پیدا ہو رہی ہے اور وہ جائز طریقے سے اپنے جو محرم لوگ ہیں، اپنے خاوند ہے، اپنے جو بچے ہیں، ان کے سامنے اگر بیوی یا عورت کوئی یا بچی اپنے والدین کے سامنے نیل پالش لگا رہی ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا امر مانے نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا وضو نہ ہو۔ جی ڈاکٹر مجھے یاد آ گیا کہ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ سے بھی یہ سوال کیا گیا اور ان کا یہی تھا پوچھنے والوں کا غالباً کہ جی اس کے اوپر وہ طے چڑھ جاتی ہے نیل پالش کی، تو حضور نے یہ فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بدن پہ میل کی باقاعدہ طے چڑھی ہوتی ہے، تو اس کے باوجود جو ہے وہ ان کی نماز ہو جاتی ہے اور وضو بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حضور نے یہ فرمایا کہ ان باتوں کے خواہ پیچھے جو ہے وہ پڑھنا وہ نہیں چاہیے۔ تو بہرحال جو اس کا جواب تھا وہ آپ نے سماعت فرما لیا ہے سب دوستوں نے۔ سوالات کا یہ سلسلہ آج کے اس پروگرام کا یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام سے ہم انشاءاللہ جیسے کہ خاکسار نے شروع میں بھی یہ عرض کیا تھا، ایک موضوع کے اوپر گفتگو کا آغاز کریں گے اور وہ موضوع ہے بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش کے بارے میں، جس میں کہ شروع اس کی پیدائش سے لے کے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کی وہ پرورش کرنی چاہیے، کیا تعلیم و تربیت جو ہے وہ دینی چاہیے، کن باتوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے قرآن نے اور احادیث نے، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ آپ بھی اس حوالے سے ہمیں کسی بات پر توجہ دلانا چاہیں، کوئی تجویز بھجوانا چاہیں، ہم اس کو بڑی خوشی سے اس میں شامل کریں گے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول